میں کھڑے ہو کر بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت مختصر سے وقت میں مجھے بات مکمل کر دیں گی. اور اصل جو خطاب ہونا ہے آج کے اجلاس میں وہ حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب دامت العلوم صدر المدرسین مدرسہ حسینیہ فریدآباد کشن گنج جو تشریف لائے ہوئے ہیں ان کا خطاب ہونا ہے. اور ایک اور ساتھی حضرت مولانا شاہ نواز صاحب شاہ عالم صاحب برچوندی وہ بھی تشریف فرما ہے. ان حضرات کا خطاب ہوگا. اصل یہ پروگرام جو آج ہمارا منعقد ہوا ہے یہ الکفیل مکتب منظم مکتب تارا باڑی. تو الکفیل منظم مکتب کے نام سے جو تعلیمی سلسلہ علاقے میں چل رہا ہے وہ صرف آپ کے تارا باڑی میں نہیں بلکہ اس کے علاوہ اندو کولا میں سارو گوڑا مدرسہ میں عام باڑی میں ارہ باڑی میں اور بھی مختلف جگہوں میں اس طرح کے منظم مکاتب چل رہے ہیں. اور مختلف جگہوں پر اس طرح کے مکاتب کھولنے اور چلانے کے عزائم ہیں جن میں سے کولہا بستی بستہ کوچا دھامن رتوا. کوچا دھامن کے لیے تو براہ راست اختر الایمان صاحب نے خود کہا کہ یہاں مکتب کی ضرورت ہے اور وہاں مکتب کے قیام کا انشاءاللہ سلسلہ شروع ہوگا. تو ہمارے ساتھی دوست برادر بھائی جناب حافظ عبد الواجد صاحب جو یہاں تشریف فرما ہے ہم لوگوں کے درمیان ان کی محنتوں کے ساتھ اور ان کے دوسرے برادر حضرت مولانا مفتی عبد الماجد صاحب ان دونوں برادران کی محنتوں اور کوششوں اور جد و جہد کی بدولت کشن گنج کے ان علاقوں میں یہ منظم مکاتب کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ یہ مکاتب چلتے رہیں اور بھی زیادہ ترقی کریں اور بھی زیادہ جگہوں پر ان مکاتب کا جال پھیلے اور ان مکاتب سے مسلمان کے ہر گھر کا ہر بچہ تعلیم یافتہ ہو. تبھی جا کر ہمارا معاشرہ بھی سدھر سکتا ہے اور ہمارے سماج کی اصلاح ہو سکتی ہے. ان مکاتب کی ضرورت تو ہر جگہ ہے لیکن بڑائی اس میں ہے کہ اس ضرورت کو کون پوری کر رہا ہے. اچھی بات وہاں کے لوگوں کے لیے ہے جہاں یہ ضرورت پوری ہو رہی ہے. آج ہر گاؤں میں ہر بستی میں ہر محلے میں ایک مکتب کے قیام کی ضرورت ہے. لازمی چیز ہے. جس علاقے میں کوئی مکتب نہیں ہے کوئی مدرسہ نہیں ہے کوئی دینی تعلیم کا انتظام نہیں ہے تو سمجھیے کہ وہ علاقہ بہت بڑے فائدے سے محروم ہے اور نہ جانے کیا کیا رحمتیں برکتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات جو اس محلے پر اس بستی پر اس گاؤں پر ہونی تھی وہ نہیں ہو رہی. اور پھر معاشرے کا جو ظاہری ایک اضطراب ہے ظاہری خرابیاں ہیں وہ بھی تعلیم کا نظم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے سامنے آتی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جب وہ کسی مکتب میں نہیں جائیں گے تو آپ بتائیے کہ وہ کیا سیکھیں گے. جب وہ تعلیمی ماحول ان کو میسر نہ ہوگا تو وہ گالیاں سیکھیں گے وہ بدتمیزیاں سیکھیں گے وہ ایک دوسرے پر لان تان کرنا سیکھیں گے وہ لڑائی جھگڑا سیکھیں گے وہ طرح طرح کے کھیل تماشوں میں اپنا وقت ضائع کریں گے. اور اگر کچھ آگے چل کر انہوں نے اسکول جانے کا نظم کر لیا
اور اسکول جانے کا سلسلہ ان کا شروع ہو گیا تو اسکول تو وہ ضرور جائیں گے۔ اسکول میں بہت اچھی بات ہے کہ وہ 10ویں پاس کر لیں، 12ویں پاس کر لیں اور آگے کی پڑھائی کر لیں، لیکن ایک بہت بڑی کمی باقی رہ جائے گی جو ہمیشہ اس کو ستائے گی۔ وہ کمی کیا ہے؟ دینی ضروریات کا علم۔ دین کی ضروریات کا علم تو اس نے سیکھا ہی نہیں۔ وہ ماسٹر بن جائے، بیرسٹر بن جائے، پروفیسر بن جائے، ایڈوکیٹ بن جائے یا بہت بڑا ٹیچر اور لیکچرار بن جائے، لیکن دین کے معاملے میں وہ صفر ہی رہے گا۔ کیا رہے گا؟ صفر رہے گا، زیرو۔ تو اس لیے مکاتب کا نظام بہت ضروری ہے۔ میں بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا حضرت حافظ عبد الواجد صاحب کو، حضرت مولانا عبد الماجد صاحب کو، کہ انہوں نے اس ضرورت کا احساس اپنے دل میں جگایا اور اس احساس کے پیش نظر اپنے علاقے کی پسماندگی کو بھی سامنے رکھا اور ایک شروعات کی۔ اور آج سے نہیں، یہ کئی سال سے اس طرح کا نظام چل رہا ہے اور بھی مختلف جگہوں پر یہ مکاتب کا انتظام کر رہے ہیں، کوشش میں لگے ہوئے ہیں دن رات۔ بہت سی جگہوں پر تو ان کی مہمیز پر پہلے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں مکتب چل رہا ہے اس کو منظم کیا جائے، جہاں پہلے سے چل رہا ہے وہاں تعلیم صحیح ہو۔ بہت سی جگہ تو مکتب چل رہے ہیں، پڑھائی بھی ہو رہی ہے، مدرسہ بھی ہے، لیکن رزلٹ کچھ نہیں آ رہا ہے۔ تو ایسی جگہوں پر بھی جاتے ہیں اور اس کے نصاب میں ترمیم کرنی ہو نصاب دیکھتے ہیں، نظام تعلیم کو دیکھتے ہیں، کچھ مشورہ دینا ہو مشورہ دیتے ہیں، اپنی طرف سے کتابوں کی امداد دینی ہو تو کتابیں دیتے ہیں، اساتذہ کیسے ہیں، کس طرح سے پڑھا رہے ہیں، ساری چیزوں کو دیکھ کر وہیں کے انتظام سے اور وہیں کے نظم و نسق سے اور وہیں کے جو گارجین حضرات ہیں اگر ان کے تعاون سے وہ مکتب چل رہا ہے تو اس کو اور بھی زیادہ مضبوط کرتے ہیں، مضبوطی فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ کوشش ہے۔ تو یہ دو طرح کی کوششیں ان کی طرف سے ہو رہی ہے۔ تو الکفیل منظم مکتب تارا باڑی کا آج ہمارا یہ پروگرام ہے۔ ایک تو ہوتا ہے مکتب اور ایک منظم مکتب۔ منظم کا لفظ سنتے ہی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مکتب نہیں ہے صرف، بلکہ اس کو منظم طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔ اس میں انتظام ہے، انصرام ہے، نصاب ہے، تعلیم ہے، نگرانی ہے، ہر کچھ ہے، تب جا کر بچہ کچھ سیکھ پا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ابھی بچیاں بھی آئی، بچے بھی آئے، کتنی اچھی اچھی نعتیں نظمیں انہوں نے سنائی اور کتنا اچھا پروگرام چلا۔ تو یہ یہاں کے پڑھانے والوں کا اور مکتب چلانے والوں کا تعاون ہے، ان کی محنتیں ہیں، ان کی جد و جہد ہے جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کاوشوں کو اور بھی بڑھائے، ان کوششوں کو اور بھی بڑھائے۔ گاؤں والوں سے بھی میں التماس کروں گا، بستی والوں سے بھی، کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس مکتب پر توجہ دیں۔ ایک استاد سے ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو دوسرا استاد خود سے بحال کرنے کی کوشش کریں، دوسرا مدرس رکھیں، تیسرا مدرس رکھیں، زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو بچیوں کو مکتب میں بھیجے پڑھنے کے لیے، اس لیے کہ دینی تعلیم بہت ضروری ہے میرے دوست۔ دینی تعلیم بہت ضروری ہے اور گارجین کا فریضہ ہے، یہ والدین کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو دین کی تعلیم سے روشناس کرائے۔ کیسی تعلیم سے؟ دین کی تعلیم سے۔ دینی تعلیم حاصل کرانا اپنے بچوں کو ماں باپ کے ذمے فرض ہے، اور دنیاوی تعلیم حاصل کرانا یہ اس کا اختیار ہے، چاہے دنیاوی تعلیم حاصل کرائے یا نہ کرائے۔ میں نہیں کہتا کہ نہ کرائے، بہت اچھی بات ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کرانی چاہیے۔ اور آج کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے میں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، پروفیسرز کی ضرورت ہے، لیکچررز کی ضرورت ہے، اچھے اچھے ٹیچر کی ضرورت ہے، اچھے اچھے ماسٹر کی ضرورت ہے، عصری تعلیم میں ماہرین کی ضرورت ہے، لیکن وہ ایک ضروریات ہیں۔ اس سے بڑھ کر جو فرض کا درجہ رکھتا ہے وہ علم دین ہے، دینی تعلیم ہے، دینی اسباق ہے، دینی نصاب ہے، دینی ضروریات کا علم ہے۔
جب آدمی پر نماز فرض ہو جاتی ہے تو نماز کا علم حاصل کرنا فرض ہو جاتا ہے. جب آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا فرض ہو جاتا ہے. جب روزہ فرض ہوتا ہے تو روزے کا علم سیکھنا فرض ہو جاتا ہے. جب حج فرض ہوتا ہے تو حج کی معلومات حاصل کرنا بھی فرض ہو جاتی ہے. اس لیے جتنی بھی چیزیں عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن عبادات کا مکلف کیا ہے اور جو عبادات ہمیں کرنی ضروری ہے ان عبادات کا علم سیکھنا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. اس لیے جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کی تربیت اس ڈھنگ سے کی جائے, اسے اس طریقے سے تعلیم دی جائے, اسے اس طریقے سے لے کر چلا جائے کہ ہمارا بچہ دینی ماحول میں پرورش پائے. لیکن آج کا معاشرہ کیا ہے کہ بچہ گالی دیتا ہے تو والدین خوش ہوتے ہیں, بچہ گالی دیتا ہے تو ماں باپ خوش ہوتا ہے گالی دوالا. اور پھر یہی بچہ جو ہے 10 سال کا ہو کر 12 سال کا ہو کر 15 سال کا ہو کر گالی دیتا ہے تو کہتے ہیں اور بدتمیز ہو رہا ہے, بگڑ گیا ہے, کیسے اس کو ماحول ملا. رہے وہ ماحول تم نے خود دیا